السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز، ایران کے ڈپٹی ڈیفینس منسٹر کی روس سے SU-35 اور دیگر ویپنز کی ایکوزیشن کی تصدیق پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں SU-35 کی ہسٹری، اس کے تمام تر فیچرز اور ویپنز کے علاوہ دیگر سسٹمز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، ایران کی جانب سے روس سے SU-35 کی ایکوزیشن کی رپورٹس اب سے کچھ عرصہ پہلے شیئر کر دی گئی تھی، تاہم اس سال سپتمبر میں روسی ساختہ یاک 130 لیڈنگ ٹرینر پلس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ڈیلیوریز کے بعد اس طیارے کی ایران کی جانب سے ایکوزیشن کے امکانات مزید واضح ہو گئے تھے۔ آج تسنیم نیوز ایجنسی کو ایران کے ڈپٹی ڈیفینس منسٹر کی جانب سے دیے گئے انٹرویو میں کہا گیا ہے کہ ایران نہ صرف یاک 130 روس سے خرید چکا ہے، بلکہ ایران کی جانب سے روس سے SU-35 کامبیٹ ایئر کرافٹ اور Mi-28 گن شپ ہیلی کاپٹر سے متعلق ڈیل بھی سائن کر دی گئی ہے۔ روس نے اس سے پہلے مصر کو SU-35 فروخت کیے تھے، تاہم مصر نے امریکی دباؤ پر یہ طیارے روس سے خریدنے سے بعد میں انکار کر دیا تھا۔ اب امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران روس کی جانب سے مصر کے لیے تیار کیے گئے SU-35 خرید رہا ہے، جبکہ Mi-28 روس کا جدید گن شپ ہیلی کاپٹر ہے۔ روس نے نہ صرف اپنے SU-35 طیارے بلکہ دیگر ہیلی کاپٹرز کی طرح Mi-28 کو بھی یوکرین جنگ میں کامیابی سے استعمال کیا ہے۔ اب ہم روس کے SU-35 کی ہسٹری، اس کے بیسک فیچرز اور ویپنز پر مختصر بات کر لیتے ہیں۔ SU-35 کے دراصل دو ویریئنٹس تھے، لیکن یہ دونوں دیکھنے میں بظاہر ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ پہلا ورژن 90 کی دہائی کے اوائل میں متعارف کرایا گیا اور اس کو SU-27M بھی کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا ویریئنٹ جس کو SU-35 کا نام دیا گیا، یہ ایک لحاظ سے SU-27M کا کمپریہنسو اپ گریڈڈ ورژن تھا، یا یوں کہہ لیں کہ SU-35 دراصل ایک انٹرسیپٹر کو ملٹی رول فائٹر بنانے کی روس کی ایک کوشش تھی۔ پھر SU-27 کے اپ گریڈڈ ویریئنٹ کو نئی صلاحیتوں جیسا کہ گائیڈڈ پریسیشن ویپنز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اور دیگر کئی فیچرز کے لیے اس میں نیا ریڈار نصب کیا گیا۔ ویپن کنٹرول سسٹم اور ایئر فریم کو بھی کینارڈ ونگ ایڈ کر کے موڈیفائی کیا گیا، تاہم کچھ وجوہات کی بنیاد پر اس SU-35 یا SU-27 کی پروڈکشن شروع نہ ہو سکی۔ 2005 میں SU-35 کا باقاعدہ نام اناؤنس کیا گیا اور SU-35 نے فروری 2008 میں فرسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی۔ ابتدا میں اس ایئر کرافٹ کو SU-35BM کا نام دیا گیا، جس میں BM دراصل بگ ماڈرنائزیشن کو ظاہر کرتا تھا۔ اس طیارے کو ایکسپورٹ مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کئی کسٹمرز کو آفر کیا گیا۔ بعد میں روس کی فضائیہ کی اس میں دلچسپی کو لے کر سخوئی کی جانب سے اس کا SU-35S بھی انٹروڈیوس کروایا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ S روایتی طور پر روسی منسٹری آف ڈیفینس کو ظاہر کرتا ہے۔ روس کی ایئر فورس کی جانب سے 48 SU-35 کا بڑا آرڈر سخوئی کو پلیس کیا گیا۔ روسی حکام کے مطابق سخوئی کے تیار کردہ Su-35 کو پرفارمنس کے اعتبار سے 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کے قریب تر شمار کیا جاتا ہے۔ روس کے مطابق اس میں سوائے ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار اور اسٹیلتھ فیچرز کے باقی تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں جو اسے 5th جنریشن طیاروں کے قریب تر لاتی ہیں۔ بیسک فیچرز کی بات کریں تو سخوئی کے مطابق SU-35 ایک 4++ جنریشن طیارہ ہے اور وداؤٹ ایئر ریفیولنگ اس کی رینج 3600 کلومیٹر، جبکہ ڈراپ ٹینکس کے ساتھ اس کی رینج 4500 کلومیٹر ہے۔ یہ رینج اس طیارے کو ایک لانگ انڈیرنس ملٹی رول پلیٹ فارم بناتی ہے۔ اس پر 30 ملی میٹر کی کینن کے علاوہ 12 ہارڈ پوائنٹس ہیں، جس پر ورائٹی آف ویپنز کیری کیے جا سکتے ہیں، جس کی تفصیلات ہم آگے چل کر شیئر کریں گے۔ اس طیارے کی ریڈار کی رینج 3 اسکوائر میٹر کے ریڈار کراس سیکشن رکھنے والے ایئر کرافٹ کے لیے 400 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ رشین حکام کے مطابق اس کا ریڈار 30 ایریل ٹارگٹس اور 4 گراؤنڈ ٹارگٹس کو ایک وقت میں ٹریک اور ان میں سے 8 کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس طیارے میں استعمال ہونے والا ریڈار 0.01 اسکوائر میٹر کے ریڈار کراس سیکشن رکھنے والے ایئر کرافٹ اور اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو 90 کلومیٹر کی رینج پر شناخت کر سکتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ میں SU-27 سیریز کے طیاروں میں استعمال ہونے والے انجنز میں سے سب سے پاورفل انجن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس طیارے میں یوز کیے جانے والے ایک انجن کی
मैक्सिमम थ्रस्ट 142.2 किलो न्यूटन बताई गई है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 34,500 किलोग्राम है। इस तैयारे पर टोटल 8,000 किलोग्राम पेलोड कैरी किया जा सकता है, जबकि ये एक सिंगल सीट या सिंगल पायलट एयरक्राफ्ट है और इसकी टॉप स्पीड मार्क 2.25 बताई गई है। SU-35 59,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। इस तैयारे में OLS-35 डेडिकेटेड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक प्लस लेजर रेंज फाइंडर सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। इस सिस्टम में इंफ्रारेड सेंसर, लेजर रेंज फाइंडर और टारगेट डेजिग्नेटर के अलावा टीवी कैमरा मौजूद हैं। IRST की रेंज 90 किलोमीटर है, जबकि लेजर रेंज फाइंडर की रेंज एयरबॉर्न थ्रेट्स के लिए 20 किलोमीटर और जमीनी अहदाफ के लिए रेंज 30 किलोमीटर बताई गई है। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन के मुताबिक SU-35 अपने 11 हार्ड पॉइंट्स पर नंबर ऑफ एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सरफेस वेपन्स को कैरी कर सकता है। एयर टू एयर मिसाइल्स की बात करें तो इसमें R-37M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर कोट की जाती है, वो फायर किया जा सकता है। इसी तरह से R-27EM, जिसकी रेंज 170 किलोमीटर है, वो और शॉर्ट रेंज कैटेगरी में R-73 40 किलोमीटर की रेंज के साथ इसके एयर टू एयर वेपन्स पैकेज में शामिल हैं। एयर टू ग्राउंड वेपन्स के एतबार से इसके एंटी रेडिएशन वेपन्स में KH-31 PD एंटी रेडिएशन मिसाइल कैरी किया जा सकता है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। एंटी शिप रोल में 160 किलोमीटर रेंज रखने वाले KH-31 AD और 290 किलोमीटर रेंज रखने वाला KH-59 MK2 मिसाइल शामिल हैं। मुस्तकबिल में अंडर डेवलपमेंट क्रेमलिन क्रूज मिसाइल भी इस तैयारे के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इस क्रूज मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर बताई जाती है। इन वेपन्स के अलावा Su-35 पर वैरायटी ऑफ बॉम्ब्स और जैमिंग पॉड्स भी कैरी की जा सकती हैं। एवियोनिक्स के हवाले से देखें तो इसमें बिल्कुल नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नस्ब किया गया है, जिसमें तमाम तर एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को एक सिंगल सिस्टम में जमा कर दिया गया है। हेड्स अप डिस्प्ले, ग्लास कॉकपिट और इसके अलावा Su-35 में 2 लार्ज मल्टी फंक्शन स्क्रीन्स मौजूद हैं। इस एयरक्राफ्ट में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की भी तनसीब की गई है। इस नेविगेशन सिस्टम की मदद से एयरक्राफ्ट को सैटेलाइट पोजीशनिंग और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स के बगैर लोकेट किया जा सकता है। ख्याल रहे कि यही नेविगेशनल सिस्टम रूस के 5th जनरेशन तैयारे में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो से आपको ईरान की SU-35 एक्विजिशन और इस तैयारे की तमाम तर खुसूसियात के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन का इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।